بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہندی لگانے سے جو پرنٹ ہاتھ پر چڑھ جاتا ہے تو پانی اس کے اندر تک نہ جانے کی وجہ سے وضو، وضو بھی آپ نے عین سے لکھا ہے آخر میں، وضو نہیں ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہم نے تو دیکھا کہ یعنی مہندی کا تو اثر نہیں رہتا ہے، رنگ چڑھتا ہے اور وہ بھیگتا ہے پورا چمن، وہ فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سی جیسے آج کل یہ کیا کہتے ہیں وہ کریم جو ہوتا ہے سرخ نہ ہے، تو نی پالش جو ہے یا موٹا ایک طبقہ اس پہ ہو جاتا ہے ناخن وغیرہ پر، وہ لگائیں گی تو وہ جائز نہیں ہے، وضو اس کے ساتھ اس کو چھڑا کر کے اور پھر وضو کریں۔ ہاں عورت اگر ایسی حالت میں ہے 40 دن کا اس کا نماز چھوڑا ہوا ہے، بچہ پیدا کیا، اس وقت لگائے۔ مرکب الاظافر وہ بھی غلط ہے، یہ بھی دشمنوں کا ایک بہت بڑا، یعنی دیکھیے کہ سبحان اللہ بچیوں کے اندر مرد بھی پہن کر کے وہ جو ہے ناخن بڑا بڑا، کیسے ان کو اچھا لگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے لڑائی وغیرہ نہیں کرنا ہے بس، اگر ہاں ہو سکتا ہے شوہر سے ڈر کر کے کبھی ان کو نوچنے کی حکمت کوئی رکھے ہوں گے، تو یہ سب چیزیں غلط ہے، یہ ان کی کیا نام غیر مسلموں کی تقلید ہے۔ پیارے رسول نے ان سب چیزوں سے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ اس طرح گودنے وغیرہ جو لگاتی ہیں، اور گودنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ، اچھا کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ موقع پر اس طرح کا رنگ لگا لیتے ہیں، ہے نا، ایک رنگ لگا لیتے ہیں کچھ، لیکن کچھ تو باقاعدہ اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ اس میں سوئی لگاتے ہیں، پھر سوئی کے ذریعے سے اس میں کحل یعنی سرمے کی کوئی چیز ہوتی ہے بھر دیتے ہیں، تو بغیر کاٹے نکلے گا نہیں، یہ پورے طور پر لعنت کی اس کا سبب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمہ مستوشمہ سب پر لعنت بھیجی ہے پیارے رسول نے۔ اسی طرح اگر بال کسی کے چھوٹے ہیں تو دوسرا بال لگا کے جوڑ کر کے اور اس طرح رکھنا فیشن کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن عورتیں کرتی ہیں سبحان اللہ، خاص طور پہ شادی وغیرہ کے موقع پر سنا ہے بہت کرتی ہیں، بتاتے ہیں بچے